نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. دید مریم صورت بس جاں فضا دید مریم صورت بس جاں فضا جاں فضا یہ دل ربا یہ در خلا پیش او بارت از روی زمین جو مہو خورشید روح الامین لرز بر آزائی مرہم او فتاد کو برہنا بود ترسید از فساد همچو گل پیشش بروید او ز گل چون خیالی که برادر سر دل ذاک عادت کرده بود آفاق جی در حزیمت رخت بردن سوی غیر. انتہائی واجب الاحترام خلفائے کرام، برادران سلسلہ و اہل ذوق ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ خانقاہ مولائے روم میں ہر شب جمعہ کو یہ معمولات یہاں کا حصہ ہیں. ذکر اذکار کی محفل سجائی جاتی ہے، اپنے رب سے قربت کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے اور ماضی کی معافیت اور گناہوں سے اللہ کی بارگاہ سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہوئے استغفار ثابت کیا جاتا ہے. جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مصداق یہ عملی جد و جہد صرف اس لیے کی جا رہی ہے اس مقام پر کہ خدا ہمارے ماضی کی غلطیوں، کوتاہیوں، لغزشوں اور نفس اور ابلیس کے فریب سے ہمیں نکال کر اپنے دوستوں کی معیت اور سنگت ہمارے حصے میں یعنی کہ اپنے خصوصی فضل سے پیدا کر دے. اس خانقاہ کی تعمیر کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں سے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز فکر کو نمایاں کیا جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ 20 سال سے شہر کے مختلف مقامات پر، جس میں نارتھ آباد ہے، جس میں علیگنگی کا علاقہ ہے، جس میں لیاقت آباد ہے، نارتھ کراچی کا علاقہ ہے، ان علاقوں سے یہ اسباق مسلسل بیان کیے جاتے رہے، جس کے نتیجے میں یہ چند نفوس کا ایک چھوٹا سا قافلہ پیدا ہوا جو مولانا کی تعلیمات اور آپ کی فکر کے فروغ کے لیے نہ صرف اپنی زندگیوں میں
کمال یہ نہیں ہے کہ میری گردن جہنم کے خسابوں سے چھوٹ جائے، کمال یہ ہے کہ جو جن سے میں محبت کرتا ہوں انہیں بھی جہنم سے خلاصی مل جائے۔ اپنی اپنی سبھی کو فکر ہوتی ہے کہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کو جہنم کے خسابوں اور جہنم کے شعلوں سے بچانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں جو جنہیں خدا پسند کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جن کی تعلیمات گزشتہ 700 سال سے چار دام عالم میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی بھی سلسلے اور علم کے کسی بھی شعبے سے متعلق جب گفتگو ہو اور کمال کی طرف نظر جائے تو وہاں حضرت مولانا نظر آتے ہیں۔ 2007 کو یونیسیف نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا سال قرار دیا۔ 2007 اسلامی دنیا سے اگر کسی کو یونیسیف میں مقام ملا تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک، آپ کی مثنوی شریف جس میں تقریباً 27,000 اشعار ہیں جو قرآن کی تفسیر کہلاتے ہیں۔ جب قرآن موجود ہے اور بے شمار تفاسیر اہل اللہ نے کی ہیں، عالموں نے کی ہیں، تو پھر اس تفسیر میں ایسی کون سی بات ہے جو نرالی اور مختلف ہے؟ کیا وجہ ہے کہ 700 سال سے اس کو سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے اور فریم آف ریفرنس کے طور پر اور کہیں سے کوئی دلیل چاہیے تو مولانا کی طرف دیکھتے ہیں۔ مولانا کا ایک شعر مثنوی شریف کے 27,000 اشعار تو کجا، ایک ایک شعر بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد بھی جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ اس ایک شعر میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف میں ملتا نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے مشائخ کبار نے ہر دور میں اپنے مریدین متعلقین اور خلفاء کو پابند کیا کہ مثنوی شریف سے استفادہ کرو، کیونکہ سبھی کچھ تو ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے پاس کئی ڈگریاں ہیں، ڈگریاں تو بہت ساری ہیں، مگر کیا ادب ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، خدا سے تعلق میں ہے؟ یہ ڈگریاں تو ہماری اوجڑی پیٹ بھرنے کے لیے ہیں۔ وہ کون سا زاویہ ہے جو ہمارے قلوب کو روشن کرے گا؟ وہ زاویہ ماسنوی مولوی ہاست قرآن در زبان پہلوی، یہ فارسی زبان میں قرآن کی وہ تفسیر جو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب اطہر پر اللہ کی جانب سے وارد ہوئی اور انہوں نے قرآن کی تفسیر انتہائی سلیس و سادہ انداز، حکایتوں کے انداز میں، قرآنی حوالہ جات 538 قرآنی آیات اور 745 احادیث مبارکہ مثنوی شریف میں مولانا روم نے ان کی شرح کی اور اتنی سادہ انداز میں کی ہے کہ ایک سبزی فروش سے لے کر پی ایچ ڈی لیول تک کی شخصیت کو متاثر کرتی ہے۔ سبزی فروش اور سادہ لوگ، کم علم لوگ، ظاہر ہے ان کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے نا، اکثریت جو ہے ویسے لوگوں کی ہوتی ہے، تو ان کو قصے کہانیوں میں، حکایتوں میں، قرآن ہی کے انداز میں وہ بات انہیں سمجھائی جاتی ہے کہ وہ نہ صرف من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچانے گا وہ اپنے رب کو پہچاننے جیسا ہو جائے گا۔ خود شناسی خدا شناسی کی جانب لے کر جاتی ہے۔ ہم بیٹھ کر کسی لمحے میں سوچیں کہ ہماری حیثیت اور شخصیت کیا ہے۔ اب سے 20 سال پلٹ کر دیکھیں تو کیسے کیسے خوبرو اور کیسے حسین چہرے، جب 20 سال 25 سال 30 سال گزرے تو نظر آتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ ہماری شکست طریق ٹوٹ پھوٹ کا عمل مسلسل جاری ہے، ہم اس سفر کی طرف جا رہے ہیں جو اینڈ کی طرف ہے۔ اور اگر اپنے معاملات اور اپنے خدا شناسی کے شعور کو دیکھیں تو وہاں کچھ بھی نہیں۔ محشر میں گئے شہر تو مال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت۔ خوب دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، دوسروں کو دین کی تبلیغ
دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. وَلَا تَقُولُوا فَلَنْ تَفْعَلُوا قرآن کہتا ہے کہ مت کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں. تم نے پہلے عامل بننا ہے، تم نے پہلے عمل کرنا ہے. جب تم عمل کرو گے تو تمہاری زبان میں اثر پیدا ہوگا، اور جب اثر پیدا ہوگا تو قلوب پر اثر کرے گا. اللہ کی مخلوق کو جہنم کے خسائیوں سے اگر کوئی چھڑاتے ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ اہل اللہ ہیں. کیونکہ اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دوست سے جو محنت کرتے ہیں انہیں دو جانب سے اس محنت کی اجرت ملے گی. کسی بے غرض میں کام کر رہا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، کوئی محنتانہ نہیں مانگا، کیونکہ ان کی محنتانے سے غرض نہیں ہوتی، جانتے ہیں جانکاری کی بندی پر ہوتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق کی جو لوگ خدمت کرتے ہیں اور انہیں برے راستے سے بچاتے ہیں، نفس و ابلیس کے شر سے بچاتے ہیں، تو معلوم فرماتے ہیں کہ انہیں اس محنت کا محنتانہ دو جانب سے مخلوق سے کچھ نہیں لیں. اللہ مخلوق کی جانب سے انہیں دے گا اور اپنی جانب سے بھی دے گا کہ ایک محنت کا دو محنت. دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک محنت کا دو محنتانہ ملے؟ اور جو لوگ خدا کے لیے محنت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ دو محنتانے کیا ہوں گے؟ مومنانہ شان کے ساتھ لباس بشریت کا دور جو لوگ گزارتے ہیں، خوب کر گزارتے ہیں، سختیوں میں تنگیوں میں شکرانے کے ساتھ گزارتے ہیں. ہر لمحے ان کی زبان پر شکرانہ ہوتا ہے، جس حال میں بھی ہے شکر ہے. ورنہ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ صبح سے لے کے رات تک ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو صرف شکوہ ہی شکوہ ہے. ہر لمحے شکوہ ہے، ہر لمحے شکایت ہے. اب شکایت کا تو انبار ہے اور شکرانہ کہیں نظر نہیں آ رہا. یہ دانت جو کہ کیلشیم کے بنے بڑے سخت ہیں، بڑی عمر میں آگے 50-60 کراس کرنے کے بعد یہ سخت ترین چیز جھڑنے لگتی ہے. کھا کھا کر خدا کی نعمتیں، پی پی کر اس کی نوازشات، یہ دانت بھی جھڑنے لگتے ہیں، مگر جو گوشت کی بنی ہوئی چیز زبان ہے وہ شکرانہ ادا نہیں کر رہی ہے. سخت چیز جو ہے وہ تو عمر پوری کر کے طریق کی منزل پر پہنچ گئی، اور جو نرم چیز ہے اس میں شکرانہ کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی. ہم اس کی کن کن نعمتوں کا ان کی کن کن نعمتوں کو اللہ کی جھٹلاؤ گے. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک بغیر کسی محنتانے کے خدا نے ہمیں دے دیے. جو مومنانہ شان کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور انہیں شکرانے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. اللہ غنی اللہ. کیا سکھاتے ہیں؟ کیا سکھاتے ہیں؟ ایک ہی کام سکھاتے ہیں کہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا ہے، شکرانہ ادا کرنا ہے. لفظی شکرانہ بھی اور توفیق دے تو عملی شکرانہ بھی. شکرانہ بھی دو طرح کا ہے. ایک مسلح پر شکرانہ ہے، بے فلاں کام ہو جائے گا 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. نفل 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ کو راضی کریں گے. اور شکرانہ یہ بھی ہے کہ 9 غریبوں کو کھانا کھلائیں. شکرانے دونوں منزلیں ہوگی نا. ایک طرف تو زبان کا مسلح کا شکرانہ اور دوسری طرف عملی شکرانہ، اور جو اللہ کو پسند ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. اور فرماتے ہیں جو لوگ راہ خدا میں محنت کرتے ہیں، درستی پڑھ لی، محنت کرتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کو 2 طرف سے محنتانہ ملے گا. لوگوں کی طرف سے بھی ملے گا اور اللہ اپنی جانب سے بھی دے گا. اور فرماتے ہیں بڑی لطیف بات کرتے ہیں. مومنانہ شان کیا ہوگی؟ تو جب اتنی محنت کرے گا اپنی زندگی یعنی کہ جوانی سے بڑھاپے میں آ جائے گا، سفید ہو جائے گا اور اسی کام میں لگا رہے گا، مصروف رہے گا، اپنے آپ کو مصروف رکھے گا، اسباب و وسائل خدا اسے دے گا، وہ راہ خدا میں خرچ کرتا رہے گا. جب اس کا اینڈ ہوگا، جب وہ اگلی منزل پر جائے گا تو مومن یہ دو جو محنت ہے اس کا محنتانہ کس شکل کا قبول کرے گا؟ مومن اللہ کے دیدار سے کم پر راضی نہیں ہوگا. اے اللہ میں نے جو ساری محنت کی ہے، نہ جنت نہ جہنم کے خوف سے کی، نہ جنت کی محبت میں کی، میں تیرے دیدار کے لیے ساری محنت کی. اب مجھے اپنا
اپنا دیدار. مومن مومنانہ شان یہ ہے کہ اللہ کے دیدار سے کم پر مومن راضی نہیں ہوگا. اگر وہ اتنی محنت کرے گا تو نہ دنیا کامیابی کے لیے نہ جہنم کے خوف سے کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام. کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام. نہ اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں. اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے, اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے. ابھی حال ہی میں گفتگو ہو رہی تھی, میرے ساتھی نے مجھے یاد دلایا کہ ہارون رشید کا سلطنت کی سالگرہ کا دن تھا. ہر سال مناتا تھا. ایک دفعہ اس نے یہ کیا کہ اعلان کیا کہ اس بار سلطنت کی جو جشن ہوگا 1 سال مکمل ہونے کا, تو اس سال بے دریغ تقسیم کیا جائے گا. میں نے ابن خلدون میں پڑھا کہ اس زمانے میں بغداد کا جو بجٹ تھا وہ 8 کروڑ دینار تھا. اس زمانے میں 8 کروڑ دینار سے مراد 8 کروڑ اشرفیہ ان کے پاس خزانے میں تھی. یہ ابن خلدون لکھتا ہے. ہارون کے زمانے میں اور مامون کے زمانے میں بہت رشتے وہ لوگ, بہت وسائل تھے ان کے پاس. نے کہا جو مانگے گا میں. اس نے کہا کہ خوشی کا موقع ہے, جو مانگے گا میں دوں گا. جو جوڑا مانگے گا جوڑا دوں گا, جو گھوڑا مانگے گا گھوڑا دوں گا, جو زمین مانگے گا زمین دوں گا, جو عہدہ مانگے گا عہدہ دوں گا. کیا کمی ہے, مالک مختار ہے, وہ تقسیم کرے گا. بلکہ میں نے یہ بھی چیز پڑھا تھا کہ جب مامون رشید کی شادی ہوئی تو اس کا سسر بہت ہی صاحب حیثیت آدمی تھا, بغداد کا سہیل نام تھا. اس نے ایک کاغذ میں سنہرے کاغذوں کے اندر اشرفیاں اور اس پہ لکھا ہوا تھا 4 بیگھہ زمین 5 بیگھہ زمین, اتنا کھلا ہوا. اشرفیاں بھی ہیں تو لٹائیں. جیسے ہمارے ہاں پاک پتن شریف میں خواجہ صاحب نظام الدین اولیاء رحمہ جو ہے اپنی پیر کی بابا صاحب کی یاد میں کوڑیاں لٹاتے ہیں. ایسی لٹاتے ہیں. کوڑیاں اس زمانے میں سکہ تھا, یعنی کہ کوڑیاں نابل و نایاب تھی, سمندر سے نکلتی تھی. چھوٹی کوڑی 1 دینار کی, بڑی کوڑی 2 دینار کی, حساب ہوگا لوگوں کا. تو وہ لٹاتے ہیں, اور جس کے حصے میں آتی ہے وہ نسبت بہت کچھ کرا دیتی ہے. وہ نسبت ہر سال بڑھتی ہے وہاں پہ. تو اس نے کیا کیا, مامون رشید کا جب نکاح ہوا تو اس کے سسر سہیل نے بے دریغ پیسہ خرچ کیا. یہ بھی ابن خلدون اپنی کتاب میں لکھتا ہے. بات ہو رہی تھی کہ اس نے اعلان کیا ہارون رشید نے جو مانگے گا دیا جائے گا. بادشاہ دکھانی ہے, خلافت دکھانی ہے, امیر المومنین ہیں, عباسی خلیفہ ہیں, اور بہت بڑا نام ہارون رشید ہے وہ. تو بے دریغ بانٹ رہے. صبح سے پھر وہ جب دن آیا جشن کا تو بٹنا شروع ہو گیا. بٹتا رہا. ایک خادمہ تھی محل کی, وہی منظر دیکھ رہی تھی کہ جو آ رہا ہے جو مانگ رہا ہے دے رہا ہے, جو آ رہا ہے جو مانگ رہا ہے دے رہا ہے. خلیفۃ المسلمین ہارون رشید. تو اس نے بہت سمجھدار, جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں نا, ہر لمحے کی جگہ ہی ہے, کس وقت کون سا موقع آ جائے گا اور کیا ملنے والا ہے, جو سمجھدار ہوگا وہ جانتا ہے. ایک اور مثال دے دوں گا, ایک اور مثال. تو اس نے کیا کیا, صبح سے شام سے منظر دیکھا کہ بے دریغ تقسیم ہو رہا ہے. تو اس نے آ کے پاس کھڑی ہو گئی ہارون رشید کی, اور اس نے کہا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو مانگو گے دیں گے. کہاں دیں. تو اس نے اپنا دایاں ہاتھ ہارون رشید کے کندھے پہ رکھا کہ مجھے اپنے حرم میں شامل کریں. جو خدمت کر رہی تھی وہ بانٹنے والی بن گئی. خدمت ہی کر رہی تھی نا, محل کی خدمت کر رہی تھی. اس نے اپنے فکر کو اختیار کر کے کپڑے لے کے جاتے رہیں گے. ایسا کرتے ہیں بانٹنے والے بن جاتے ہیں. اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ مجھے اپنے حرم میں شامل کر لیجئے, مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. تو کچھ لوگ ایسے بھی مانگتے ہیں اور انہیں مل بھی جاتا ہے. اس سے دوستی ہو اور ہلکا پھلکا معاملہ ہو. دوستی کس سے ہے؟ اللہ ولی اللہ, اس سے دوستی ہوتی ہے اور دوستی کا یقین ہوتا ہے, اسے راضی کرنے کی کوشش ہوتی ہے. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجو بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مصرے آمد ہوتی ہے تو موضوع کرتے ہیں. اب چوتھا مصرع نہیں آ, چوتھا مصرع بن نہیں رہا. کوشش کر رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں اپنے صحن میں, ٹہل رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں. بغلال کمال شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ پورے عالم اسلام میں اس ربائی کی وجہ سے مشہور ہیں.
पूरे आलम इस्लाम में बलगल उला कमाल पूरा इस्लामी दुनिया इससे वाकिफ है। चौथा मिसरा नहीं आ रहा है, बड़े टहल रहे हैं, परेशान रहे हैं। एक शख्सियत जाहिर होती है, तो कहते बिगो सादी सल्लू अलैहि व आलैहि, सादी कह दो सल्लू अलैहि व आलैहि। कहते वो तो मैं कह दूंगा, पहले ये बताइए कि आप कौन है। मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, आप कौन है जो इस बात को जान रहे हैं, जो दिल की बात है। वही है जिनके लिए कह रहे हैं, वही है आका साहब खुद तशरीफ लाए और इस किस्से को मुकम्मल किया। मैं आप लोगों का शौक देख रहा हूँ, तो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने इस रुबाई के पहले एक रुबाई की और अपनी एक किताब मुरातब की और अपने शेख को दी कि मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से ये किताब लिखी है, आप जो है वो इसको बारगाह रिसालत में पेश कर दीजिए। अब है कि बारगाह रिसालत में पेशी कैसी होती है, बरहर अखलाक रखते हैं वहाँ दरबार रोजाना, वो शिरकत वक्त वाहिद में बहर मीक़ात करते हैं। इस वक्त भी हर आसमान पर दरबार लग रहे हैं। कोई तो हो जो उस दरबार में जाने की ख्वाहिश करे, जो ख्वाहिश करेगा, जो फिक्र इख्तियार करेगा, जो वसअत नज़री का मुज़ाहरा करेगा, जो तलब करेगा, तो देने वाली जात छोटा करके देखते हो। अला कुल्ले शैन कदीर, अला कुल्ले शैन कदीर कहते हो, हर शय पर अल्लाह की कुदरत है, तो यकीन क्यों नहीं है। मेरे शेख आदि शाह शफी अहमद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक नात में ये शेर लिखा है कि बरहर अफलाक रखते हैं वहाँ दरबार रोजाना, वो शिरकत वक्त वाहिद में बहर मीक़ात करते हैं, हर आसमान पर दरबार लगते हैं, अहलुल्लाह नबी सल्लल्लाहु से मुलाकात करते हैं। जो उस लेवल पर मंजिल पर होते हैं वो बात समझ जाते हैं, वरना बच्चों के लिए तो दूध और बड़ों के लिए नहारी होती है। कोई नहारी किसी बच्चे के मुंह में एक नहारी जावे नहारी डाल देगा, उसी वक्त काम हो जाएगा ना। वो तो उसका लेवल ही कोई नहीं है कि वो नहारी को हजम कर सके या नहारी के तेल को हजम कर सके। वो तो दूध के लिए बना है। अब कब तक दूध पीते रहोगे? 70 साल तक दूध पीते रहोगे? 70 साल तक दूध ही में चल रहे हैं। यहाँ से बुलंदी की बात है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की ये रुबाई पूरे आलम इस्लाम में मशहूर है। अमीर खुसरो ने ये एक किताब लिखी जिसमें हाफिज नामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु का सलाफा पेश किया और अपने शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को पेश की गई। आप दरबार में पेश कर फिर मौका आएगा तो अमीर खुसरो की वो जो शब जोइए के मुकमान बूदम वाक़े पे गुफ्तगू होगी। बाहर सूरा से बेसुल बूद शब जोइए के मन बूदम परी तय कर दिगौरे सरवो कद्दे लाला मुख्तारे सरापा फते दिल बूद शब जोइए के मन बूदम की शराबी तो पेश की। जब वो किताब लेकर निजामुद्दीन औलिया आका की बारगाह में पहुंचे तो देखा कि शेख सादी जो है मोर के परों से बने हुए पंखे से नबी सल्लल्लाहु को पंखा कर रहे हैं और ये रुबाई पढ़ रहे हैं। समझने वाले समझ गया कि यहाँ गुंजाइश नहीं है, वो मकबूल है। लागे खुसरो अपनी किताब की बेटा तुम्हारी किताब मकबूल नहीं होगी क्योंकि वहाँ तो पहले शादी ही का सिक्का जमा हुआ है, वो रुबाई पढ़ रहे हैं और पंखा चल रहे हैं, तुम्हारी किताब वहाँ मकबूल नहीं होगी। खुसरो ने उस किताब को पत्थर में लपेट कर दरियाए यमुना में डालकर अपनी जान छुड़ाई। खुसरो जैसा बंदा, खुसरो जैसा बंदा, तूतिए हिंद कहते हैं खुसरो को, मगर दर्जा है जो शेख सादी को जो हिस्सा मिल गया वो शेख सादी का हिस्सा था। कहाँ से कहाँ बात चली गई, मारूम से लेकर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। इस महफिल में एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है, एक साहब ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो गालिबन उनकी दुआओं ने हमें खींच के यहाँ पहुँचा। वो मेरे साथ ही ये दीदार साहब बैठे हुए सामने, यहीं के रिहायशी बैठे हुए।
جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب ہم روز دعا کر رہے تھے کہ ہمارے بچے ان ہاتھوں میں کہیں چلے نہ جائیں، ہمیں کوئی شیخ سعدی والا، جنید بغدادی والا، معروف والا مل جائے تاکہ ہمارے اور ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ میں کہا اچھا اچھا تم اتنا زور لگا رہے تھے مجھے کھینچ کے یہاں لے۔ میری محفل کی بہت ہی اہم شخصیت ہر شب جمعہ میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی کیا بڑی بات نہیں ہے، سادہ سا آدمی ہے، پکارنے پر آیا تو پکار لیا اور جو چاہتا تھا وہ حصہ لے کے الگ ہو گیا۔ یقین کی بھی تو کوئی بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا بابا آپ نے بہت بہت ہمیں ٹھیک ٹھاک کے کام بتا دیا، ہم یہاں آ گئے، تو شاید اللہ کی مرضی یہی ہے۔ اور کسے ہم سپر نارمل واقعات کہتے ہیں؟ سپر نارمل واقعات ہم کسے کہتے ہیں؟ جو نارمل سے اوپر کی بات ہوتی ہے، ہماری فہم سے اوپر کی بات ہوتی ہے، وہ سپر نارمل واقعات کہلاتی ہیں۔ آئیے پھر ایک سپر نارمل واقعے کو آج مولانا روم سے بھی سن لیتے ہیں۔ دفتر سویم کے میں آخر میں پہنچ چکا ہوں، 71ویں نشست میں، اور مضمون تو بے شمار مضامین ہیں۔ حق ادا، عمر گزر جائے گی، حق ادا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اس بات سے اطمینان کر گئے کہ میرے نائبین جناب آصف کامران چودھری صاحب، جناب فراز صاحب اور جناب سید عبداللہ صاحب مسلسل مصروف عمل ہیں اور اس نادر نایاب علم کو اپنے قلوب میں جذب کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ میری دعائیں کے ساتھ ہیں کہ یقینی طور پر آنے والے دنوں میں یہ نمائندگی کریں گے، انہیں سرحد مولانا کو مل جائے گی اور یہ مولانا کے علم کے فروغ کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ اس علاقے میں اپنے مرکز سے کام کا معلوم سے۔ آج کی نشست میں بات کر رہا تھا، ایک سپر نارمل واقعہ یہاں بھی ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے سنا دید مریم صورت بل جا فضا یہ دل ربو یہ در خلا، حضرت مریم علیہ السلام سورہ مریم پوری قرآن میں صورت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ صاحبہ نے منت مانی کہ جو میرے بطن میں ہے، جو میرے شکم میں ہے، جب یہ دنیا میں آئے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں۔ لوگ کرتے زمانے میں کرتے تھے منتیں، اور منتیں مانگنے میں، اللہ سے منت مانگنے میں کوئی ایسی بات نہیں۔ کس سے مانگیں گے؟ کون دینے والا ہے؟ وہی رب جس نے ہمیں پیدا کر دیا اور سب کچھ بغیر کسی تقاضے کے ہمیں نواز دیا، وہی ذات ہے جو دینے والی ہے، جو پائیدار ذات ہے وہی ہے۔ باقی ہم اور آپ رشتوں ناتوں سے بندے ہوئے لوگ ہیں، ماں باپ ہمیں دنیا میں لاتے ہیں، آسان ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمارا جو آفیسر ہے وہ ہمیں تنخواہ دیتا ہے، ہم مختلف علوم سیکھتے ہیں اور ہمارے جو بال کاٹنے والے ہمارے بال کاٹتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، سب ہم بٹے ہوئے کرداروں سے۔ اللہ کی مصلحت یہی ہے کہ دنیا کی تعمیر اللہ نے ارباب کے ستون پر رکھی ہے۔ وہ سال نہ ہو تو ہمیں غسل کون دے، اور مولوی صاحب نہ ہو تو جنازہ کون پڑھائے، یہ ساری نسبتیں اسی طرح سے اللہ نے رکھی ہیں۔ مگر قادر مطلق ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، تو اللہ سے منت مانگی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ علیہ السلام کی والدہ نے کہ میرے بطن میں جو ہے وہ دنیا میں آئے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہو۔ جب آپ عالم وجود میں آئی تو بڑی حیرت ہوئی خاتون کو، ان کی والدہ کو، کہ اللہ میں نے تو منت یہ مانگی تھی کہ یہ بیٹا ہوگا تو میں وقف کر دوں گی، یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ نے حضرت مریم کی والدہ سے کلام کیا کہ یہ بیٹی بہت سے بیٹوں سے افضل قرار پائے۔ یہ بیٹی جو چاہے کام دے دے، چٹان سے اونٹی کو نکال دے، چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکال دے، آگ میں ابراہیم کو پھینک دے، اسے سے جو ہے دریا میں راستہ بنا دے، جو چاہے کرے مالک ہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ پابند ہیں نا، ہم اور آپ پابند ہیں، وہ تو رب ہے۔ جب منت مانگی اور لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے کہا اللہ، اس نے کہا کہ اللہ یہ تو لڑکی ہے، اللہ کی جانب سے وہی آئی، کلام کیا کہ یہ لڑکی لڑکوں سے کہیں زیادہ قدر و منزلت والی ہے۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی نگرانوں میں سے نگران تھے، بہت سے سردار نگران تھے، جیسے کعبۃ اللہ کے بہت سے قبیلے نگران تھے، اس طرح اس زمانے میں بھی وہاں پہ ایسے تھا۔ تو زکریا رشتے میں حضرت مریم کے خالو ہیں،
کیونکہ یہ شدار بھی ہے، یہ بچی ہے، تو وہیں وقف کر دیا، ایک کونے کے حجرے میں ان کو جگہ دے دی گئی، مریم وہاں رہنے لگی، بڑی ہونے لگی۔ جب بھی حضرت زکریا اور دوسرے لوگ ملنے جاتے تو موسم بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس رکھے نظر آتے۔ ٹوکری میں جو ہے سیب کا موسم نہیں ہے سیب ہے، انار کا موسم نہیں انار ہے، انگور کا موسم نہیں انگور ہے، جو موسم نہیں ہے وہ بھی پھل ہیں، جو بھی پھل ہیں وہاں رکھے ہیں۔ مریم یہ کیا ہے؟ یہ میری رب کی طرف سے میرے لیے نام ہے، کیونکہ آگے دن لگے گا بہت بڑا کام کیا جانا ہے۔ حضرت مریم نے بہت بڑا کام کرنا ہے آگے جا کے، انسانیت کو جگانے کے لیے، سوئی بھی انسانیت کو جگانے کے لیے۔ بے بغیر موسم کا پھل کھاتے کھاتے بڑی ہو گئی۔ یہاں تک تو بات مختلف تفاصیر سے لی۔ مولانا کیا کہتے ہیں؟ عید مریم صورت بس جاں فضائیے دل ربائیے در خلا۔ مریم علیہ السلام نے حالت غسل میں تھی، ایسے میں دیکھا کہ جیسے زمین سے ایک انتہائی خوبصورت وجود نکل کر سامنے آ گیا۔ بہت اہم مضمون ہے آج کا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ فرماتے ہیں دید مریم صورت بس جاں فضا یہ دل ربائیے در خلا۔ پیش اوپر رست از روی زمین چومہ خورشید آن روح الامین۔ اچانک مریم غسل فرما رہی تھی، جو غسل کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت میں تھی، اچانک زمین سے ایک بہت ہی خوبصورت وجود ان کے سامنے آ گیا، انتہائی خوبصورت، انتہائی خوبصورت۔ روح الامین جو ہے وہاں پر ظاہر ہو گئے، انتہائی خوبصورت نوجوان کی روپ میں جو امین ظاہر ہو گئے۔ لرد بر اوضاعی مریم افتاد تو برہنہ بود ترسیدت فساد، کیونکہ اب حالت غسل میں تھی، ڈر گئی، خوف میں آ گئی، لرزنے لگی، اور خوف اس وجہ سے تھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی فساد، کوئی مشکل نہ ہو جائے۔ ہم چون گل پیشش برویت از زگل چو خیالے بر عرص سرز دل گشت مریم بے خودو در بے خودی گفت بہج جم در پناہیے ایزدی۔ کیفیت میں ان پہ لرزہ کاری ہو گیا اور انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کی۔ کیا طلب کی؟ اللہ کی پناہ، کیونکہ شروع دن سے مریم کو شکرانے کی عادت تھی اور اپنے رب کی پہچان تھی کہ بغیر موسم کے پھل بھیجے جا رہے ہیں۔ دوسرا پہچان کس کو ہوگی؟ اللہ کی پہچان۔ اس کیفیت میں حضرت مریم نے ایزدی اللہ سے گریہ زاری کی، سوال کیا، مدد مانگی۔ زاں کے عادت کرتا بودو پاک دے، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ ہر معاملے میں اپنے رب کو پکارتی، ہر معاملے میں۔ ابھی کنوارا پن ہے، بچی سے بڑی ہوئی ہے، عادت یہ پڑی ہوئی ہے کہ شکر ادا کرتے ہیں اور ہر معاملے میں کرتے۔ زاں کی عادت کر بودا پاک دے حزیمت راخت بردن سوئی غیر، کہ ہر معاملے میں ان کی نظر اللہ پر ہوتی تھی۔ چو جہاں را دید ملک بے قرار، خواج مانا ساخرا حضرت حصار، تاب گوہ مرد حس باشدش کی نیابت خط گوہ مقصدش، از پناہی حق حصار با نبی یور تھگے نزدیک آغاز برگزید، چون بدیدہ غمزهای عقل سود که از او میشد جگرها تیز دود، شاه و لشکر هر قدر کوشش ہمیں خسروان عقل بے ہوشش ہمیں۔ ایسی خوبصورتی، ایسا سراپا حضرت جبریل امین کا جب حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا اور وہ ڈر گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے،
ایسا خوبصورت جوان میری خلوت گاہ میں آ گیا ہے، اس حالت میں مجھے میرے سامنے نمودار ہو گیا ہے، انہیں اللہ سے پناہ طلب کی، اللہ کی پناہ مانگی، جبکہ جبرائیل کے حسن کا عالم، جبرائیل کے حسن کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ اپنے لشکروں کے ساتھ اس پر قربان ہو جائے، ایسا حسین سراپا اس وقت اللہ نے جبرائیل کو دے کر بھیجا۔ چاہ لشکر ہر قدر کوشش ہمیں خسروان عقل بھی ہوشش، اچھے خاصے عقل والے بھی ان کو دیکھ کر اس کیفیت میں ان کے سراپے کو، ان کے حسن کو، ان کے جلال کو، ان کی ملاحت کو، ان کی شکل کی نورانیت کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ بادشاہ بھی حواس سے کھو بیٹھے، میچ گویاں جو برابر دوستت، دہگ ہمراہ دہگ او دوستت، اتنی کیفیت، اس طرح کے حسن کی کیفیت دیکھ کر حضرت مریم حیران ہو گئی۔ یہاں سے مولانا ایک نیا زاویہ دکھاتے ہیں، سب کچھ دکھا دیا، پہلے سمجھا دیا کہ کیا کیفیت تھی، مریم کی تربیت کیسے ہو رہی تھی اور کیا معاملات تھے، زمین کو کیسے بھیجا گیا۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل اتنے خوبصورت اللہ نے بنایا تو اللہ کتنا خوبصورت ہوا۔ بات کو دوسری طرف لے گئے، ظاہر سے ہٹا کر باطن کی طرف لے گئے کہ جس نے جبرائیل کو بنایا، ہمارے اور تمہارے دلوں میں اللہ کی حقیقی محبت پیدا کرنے کا انداز ہے۔ مثالیں وہ دے رہے ہیں جو ہم اور آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، مولوی صاحب بتاتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں ذکر، اب اس کو فائنل کیسے کرنا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے کیسے پیدا کیا جائے گا کہ یوسف کو پیدا کرنے والا رب پھر کتنا حسین ہوگا۔ تم اس سے غافل ہو، تم یوسف پہ رک گئے۔ یوسف کے حسن کا معاملہ یہ تھا کہ مصر میں جب محل میں گزرتے تھے تو ان کی نور کی جو کیفیت نکلتی تھی یوسف علیہ کے وجود سے، تو محل کے جھروکوں سے وہ نظر آتے تھے، دیکھنے والے دیکھ لیتے تھے کہ اچھا یوسف وہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو جب یوسف میں اتنی خوبصورتی اور اتنی نورانیت ہے تو یوسف کے رب میں اللہ نے کیسی رکھی ہوگی، یوسف کا رب کیسا ہوگا، اس بات کو یہاں پہ اجاگر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کی قرآن میں صورت ہے سورہ دخان، سورہ دخان۔ اکثر میں اب آپ کو تنگیوں، مشکلوں اور پریشانیوں میں یہ صورت دیتا ہوں پڑھنے کے لیے، کیونکہ دخان بے معنی دھوئیں کی، دھواں، دخان بے معنی قرآن میں صورت ہے۔ تمہارے لیے شفا کے دو مظہر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارکہ وقت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ شفا کے دو مظہر ہیں، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ شہد تمہاری جسمانی بیماریوں کے لیے اور قرآن تمہاری روحانی بیماریوں کے لیے۔ اسی لیے قرآن میں علم شریف سے لے کے ناس تک بے شمار میسیجز ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ ہمیں اور آپ کو پرسکون زندگی گزار کر نفس اور شیطان کے شر سے بچ کر اپنے رب سے قریب ہونے کے مضامین ہیں۔ اور معلوم اس پہ ہمیں چار چاند لگا رہے ہیں کہ یوسف کی مثال دیتے نہیں سکتے۔ ارے کبھی یوسف سے یوسف کے رب کی طرف بھی تو مراجعت کرو، ہجرت کرو، ان کو بھی تو دیکھو۔ ہمارے فطروں کی مثال مولانا فرماتے ہیں دھوئیں کی طرح سے۔ ہم کئی سو سال سے ایک زاویہ نگاہ کے مخلق تقلیدی ہو کر رہ گئے ہیں، تحقیق ہمارے ہاں سے نکل گئی ہے۔ تقلید اور تحقیق کا فرق کیا ہے؟ تقلید لاٹھی کے ساتھ چلنے والے کا نام ہے اور تحقیق آنکھوں سے چلنے کا نام ہے۔ جو لاٹھی پکڑ کر چلتے ہیں وہ تقلید میں ہیں، جو اپنی نورانی آنکھوں سے دیکھ کر سفر کرتے ہیں وہ تحقیق میں ہیں۔ موضوعات کیسے چلے جاتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی فکر کی مثال دھوئیں کی چیز ہے، اور اللہ کے اپنے خواص کے ساتھ معاملات کا معاملہ نور کی طرح سے ہے۔ ہم دھوئے کی کیفیت میں، دخان کی کیفیت میں ہیں، جبکہ اللہ کے دو تمہارا ہر خیال چاہے وہ کتنا ہی بلند ہو۔ دیکھیں یہاں ایک بات اچھی سمجھ کہ جو پیدا ہوا
वो अबदियत की मंजिल पर है। बंदा चाहे कितना बढ़ जाए रब तक नहीं पहुंच सकता। रब चाहे कितना नुज़ूल कर ले वो रब ही है। बंदा कितना ही कमाल हासिल कर ले, अंबिया औलिया, खैर उनसे तो हम इस बात की तवक्को नहीं रखते कि वो दावा करेंगे। दावा तो फिरौन करता है, नमरूद करता है, शद्दाद करता है, अबू जहल करता है, अबू लहब करता है, उमैया बिन खलफ करता है। क्या कभी किसी अहलुल्लाह को कोई दावा करते हुए देखा? रोने में गुजर जाती है। आज भी सब कुछ जान रहे हैं, कमाल तो यही है, जान सब कुछ रहे हैं, मगर सादगी ऐसी है जो अल्लाह को पसंद है। पूरी हयात मुबारका अहलुल्लाह की इसी अंदाज में गुजर जाती है। फिर वो होते हैं हम और आप माज़अल्लाह खाकम बदहन उनमें खाक हो। अल्लाह ताला आप लोगों की भी दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला फिक्र की तौफीक अता करे और इसी लिबास में रहते हुए हमारी रूहें कमाल की मंजिलें तय करें। और अमूमी बात यह है कि आमद और नाज का मामला मौलाना फरमाते हैं दुखान की तरह से है, जबकि अल्लाह का मामला जो है तो सरापा नूर की कैफियत का नाम है। तुम्हारी सारी इंतहा चाहे वो कितनी भी बुलंदी की बात हो, अल्लाह के मामले में उसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह को क्या पसंद है? जो खुदा ख्वाहत के माँ यारी कुनाद, ये शेर सब सुनते हैं, पसंद भी है। जो खुदा ख्वाहत के माँ यारी कुनाद, जब अल्लाह चाहता है कि मुझसे दोस्ती करे, मेल मोरा जो निबे जारी कुनाद, तो मेरा मुलान मेरा रुझान आजी और जारी की तरफ कर देता है। जहाँ जहाँ आजियत, ये ख्याल दिया मैंने कि इतने आजी हैं चक्कर देंगे इनको, नहीं, वो तो आजी उनकी इख्तियारी है। उन्होंने अपने इख्तियार को बेचकर आजादी खरीदी। इख्तियार को बेचकर क्या खरीदी? आजीवन की सारी बताए बेबहो है सोजो साजो और जूमंदी, ये खजाना है। ये पंचवक्ता की पाबंदी, रात की जगाई, कुरान को लेके बैठ के आए समझ में आ गई तो रोना, ये क्या है? बताए बेबहो है, खजाना है। बताइए बेबहो है सोज साजो और जूमंदी, मुकामे बंदगी देकर नलूशान खुदा बंदी। मुझे बंदगी मेरी मिरास है। मैं खुश हूँ कि माल और मता बहुत है। जहाँ जहाँ अर्जी है, जहाँ जहाँ इंकिसारी है, जो खुदा ख्वाहत के माँ यारी कुरान, जब अल्लाह चाहता है कि मुझसे दोस्ती करे, मेर मारा जानिबे जारी कुरान, तो मेरा मिलान मेरा रुझान जारी की तरफ कर देता है। सब बात क्या ऐसी है? जो खुदा ख्वाहत के पर्दा का दरद, और जब अल्लाह चाहता है कि किसी का पर्दा खोल दे, मेल शंदर खान ये पाका बरत, जब खुदा चाहता है कि किसी का पर्दा चाक कर दे, मेल अंदर था न ये पाका बरस, तो वो जो प्रैक्टिकलिज्म के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, जो अमलियत पसंदी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, जो खुदा चाहता है कि किसी को बर्बाद करे तो उनकी तनकीद पर लगा देता है। जैसे जैसे उनकी तनकीद करते जाते हैं, अपना बैलेंस कम करते जाते हैं और उनका क्रेडिट बढ़ता चला जाता है। जब खुदा इरादा कर लेता है मेरे शंदर कौन ये पाका बरत, पाक लोगों की तनकीद पर लगा देता है। यहाँ मुसलसल पैगाम हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का यही है कि अपने मुकाम और मर्तबे को पहचानना है। फिर मुजाहिदात और रियाजात के हवाले से भी मां फरमाते हैं कि यहाँ पे भी इक़्तिदाल जरूरी है। ना अफराद अच्छी न तफरीद बेहतर, तवस्सुत के दर्जे में हर बात बेहतर, दरमियान रास्ता बनाती है। मुजाहिदात और रियाजात के लिए भी मौलाना यहाँ बहुत अच्छी एक बात तहरीर फरमाते हैं। गर रबुदे शब हमा खलखाज और कीस्तन रासोख्तन दस्त जो एतज़ार, मुजाहिदे और रियाजतों में भी एतदाल का रास्ता जरूरी है, क्योंकि दिन के बाद रात इसलिए आती है कि तुम आराम करो। इबादतों के दरमियान भी वक्फा है, वक्फे के नतीजे में तुम्हारे अंदर नई एनर्जी जनरेट होती है, फिर तुम बड़ी छोटी शद्दोमत के साथ मज़ीद आगे बढ़ सकते हो। मगर एतदाल का रास्ता हाथ से ना छोड़ो, दरमियान का रास्ता अख्तियार करके चलते रहो। इस हवाले से मियां साहब किबला की एक बात याद आ रही है, मेरे शहर की बात, बहुत पुरानी बात है।
غالباً مدینہ منورہ ہی کی نشست میں ایک بہت اچھا شعر پڑھا آپ نے، بلمعالی بردرد آمد شہا زار و خجل بندرا بہر خدا از محنت و غم کن بری۔ بلمعالی نامی ایک شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت میں پہنچے اور جا کے ہاتھ اٹھائے، بلمعالی بردرد آمد شہا زار و خجل، بلمعالی آپ کے دروازے پہ روتا گاتا ہوا آنسو بہاتا ہوا آیا ہے، بندرا بہر خدا از محنت و غم کن بری، کہ بندے کو خدا کے واسطے محنت و غم سے بری کر دی۔ ایسے دل دیوانے ہیں، جاتے ہیں تو اپنی بات منوا کے آتے ہیں۔ میاں صاحب قبلہ نے جاتے ہیں گھوم کے آتے ہیں، کون چاہتا ہے کہ عرفات کے میدان میں ابراہیم سے ملاقات ہو جائے؟ کون اس خیال سے جاتا ہے کہ وہاں کہیں ہاجرہ سلام اللہ علیہا مل جائیں؟ کوئی محفل ایسی بھی ہوتی ہے جو میزبان کے بغیر ہو، کوئی محفل ایسی ہوتی ہے جو میزبان کے بغیر ہو، میزبان وہی ہوتا ہے۔ تمہاری طلب کے اوپر بات ہے، اگر تم یہ طلب لے کر وہاں جاؤ کہ میں کعبہ دیکھنے تھوڑی آیا ہوں، میں تو ابراہیم کا کریکٹر دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنی رضا اور رغبت سے آگ میں کود گئے، یہ رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، یہ رضا کے لیے بیوی اور بچے کو جو ہے صحرا میں چھوڑ دیا، وہ ان کو دیکھنے آیا ہوں، ان سے ملنے آیا ہوں، تو وہ رب ضرور ملاقات کروا دے گا، وہ رب ضرور کیا کروا دے گا؟ ملاقات۔ جذبہ کو بڑھاؤ اپنا۔ تم کعبے کو دیکھ کر آ جاتے ہو، کعبے کو دیکھ کر آ جاتے ہو، ہاتھ لگا کے چوم کر غلاف کو آ جاتے ہو، کب تم بالغ ہوگے کہ ابراہیم سے ملنے کا جذبہ تمہارے دل میں آئے گا؟ مجاہدات و ریاضات احتیاط کے ساتھ میاں صاحب اللہ ایک وقت تھا کہ اس فقیر میں بہت جلال تھا، کیونکہ فاروقی جلال تھا، نسبت فاروقی ہے، بہت جلال تھا، تو وہ تو واقف ہے نا، کبھی رعایت نہیں تھی، بس خود بھی 100 میں سے 100 میاں بل میاں اور لوگوں کو بھی ایسے دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا پہنچتا ہے، ہمیں کیا پہنچتا ہے۔ یہ خاتون تھی جو دنیا شریف میں بازار حسن کی ایک خاتون تھی، جن کا نام تھا ڈیزرٹ روز صحرائی گلاب۔ وہ بھیس بدل کر اس بازار سے مولانا کی تقریر ہر جمعے کو سنتی تھی، بھیس بدل لیتی تھی، مردانہ لباس پہن کے ایسے دفعہ جیسے ابھی بھی ہوتا ہے کہ آگے بیٹھتے اس کے جو اس کو جانتا تھا، اس نے اس کو آنکھوں سے پہچانا کہ یہ تو ڈیزرٹ روز صحرائی گلاب ہے، یا کیا کر رہی ہے ہماری محفوظ صاحب، خود جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، وہ آگے تو محفوظ خراب ہو گئی، خوب آ گیا وہ زاویہ ہے نا بھائی، دنیا داروں کا زاویہ تو یہی ہے نا، ارے ہماری محفل پلید کر لی، ہماری محفل میں آگے یہ بیٹھ گئی بازار حسن کی عورت، لوگوں نے گھیر لیا، اس کا نقاب ہٹا دیا، رات کھل گیا، تو دیکھ شب تبریز آ گئے، آج انہوں نے بچایا۔ اور یہ بات کی جو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اپنے عمادی دیکھتے ہو، پہچانا تم نے کیسے؟ جاتے ہو تو پہچانا نا، سارے چھٹ گئے چلے گئے، وہ واپس اپنے مقام پر چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے دل میں دیکھی آئی، بہت زیادہ جوش مارا مولانا کی محبت میں۔ اہل اللہ سے محبت ایسے نہیں کرتے ہیں لوگ، کریکٹر دکھاتے ہیں تو پھر محبت کرتے ہیں، وہ کریکٹر دکھاتے ہیں، اپنا عمل دکھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اس کے دل کی بات اس کے کان میں کہہ دیتے ہیں خاموشی سے، تو پھر وہ دیوانے بن جاتے ہیں۔ یہ انداز ہے اہل اللہ کے کام کرنے کا، یہ انداز ہے اہل اللہ کے کام کرنے کا۔ وہ ڈیزرٹ روز اس کے دل میں بہت محبت پیدا ہو گئی، تو اس نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ جو نگراں خاتون تھی اس نے کہا کہ یہ تمہیں مار دیں گے، تم بہت اہم ہو اس بازار کی، تو مجھے بھلے مار دیں اور مجھے یہاں سے جانا ہے۔ تو چل کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر جیسے اچھا اس کی بات مشہور ہو گئی، کیونکہ لوگوں نے پہچان لیا، پورے پونیہ شریف میں مشہور ہو گیا کہ ڈیزرٹ روز جو ہے صحرائی گلاب بھیس بدل کر مولانا کی تقریر سنتی ہے اور مولانا سے محبت کرتی ہے، بات مشہور ہو گئی، گھر تک بھی آ گئی۔ طرح خاتون مولانا کی اہلیہ محترمہ ہے، رات کو کسی وقت وہ آ گئی، آ کے دروازہ کھٹایا، انہوں نے جا کے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا، سامنے وہ صحرائی گلاب ہے، خدا کے واسطے مجھے پناہ دے دو، میں یہاں مولانا کی نسبت رہنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں میرے شب کے لیے تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، تم اس بازار کی عورت ہو۔ شم تبریز پھر آ گئے، ایسی بات دروازے پر نام نہیں لکھایا میں نے، حضرت شم تبریز، جو آئے گا شم تبریز کی نسبت پائے گا، وہی بات ہے کیا؟ آ گئے، آگے انہوں نے سوال لیا، ذرا خاتون سے کہا کہ اچھا اس کی چھت کے نیچے سارے رہ رہے ہیں، اس کی چھت کے نیچے سارے رہ رہے ہیں،
تیری چھت اس سے زیادہ مقدس ہو گئی ہے کہ تو اس خاتون کو پناہ نہیں دے رہی. وہ روتی بھی چلی گئی کہ نہیں آپ کی بات ہی صحیح ہے, آپ کی بات حق دکھاتے ہیں اہل اللہ, اللہ کی پہچان کراتے ہیں. اس کی چھت کے نیچے ہر قسم کا برا بندہ رہ رہا ہے نا, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, نہا رہا ہے, کپڑے وہ پہن کے آ رہا ہے, کر رہا ہے نا, پہچاننے والا پہچانتا ہے. تو جلال بہت تھا. بات یہاں دیکھ منظر تھا اور رعایت کسی کے ساتھ ہی ہوتی تھی. میاں صاحب قبلہ یہ شعر جب انہوں نے پڑھا, فضا صاحب یہ شعر گل معالی صاحب نے پڑھا ہے, مجھے بہت اچھا سرکار اگر کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے دست مبارک سے اس کو لکھ دیں میرے لیے. میاں صاحب نے پیر اٹھایا اور بڑا صاف سا گل معالی بردرد شاہ احمد شاہ گاو خجل بندراؤ بہرے خداؤ ازمین تو غام خل بری. میاں لکھ رہے ہیں. لکھنے کے بعد صاحب ہندوستان میں ایک گاؤں میں ہندو بھی تھے, سکھ تھے, عیسائی تھے, مسلمان بھی تھے. وہ ٹانگے میں بیٹھ کے اسٹیشن جاتے تھے اور وہاں سے سب اپنے اپنے ٹرینوں میں چلے جاتے تھے. ایک مسلمان بھائی تھے, میاں تھے, وہ ٹانگے میں آتے جاتے تبلیغ کرتے تھے کہ تم بتوں کی پرستش کرتے ہو, تم یہ کرتے ہو, تم وہ ساری برائیں گراتے. تو لوگ شرمندہ ہو جاتے, ان کا روز کا معمول تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہندو کے دل میں تھوڑی سی محبت جاگی, ارادہ کیا کہ میاں میں تمہاری باتوں سے بہت متاثر ہوں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اچھا وہاں جاتے ہو. اسی وقت کلمہ پڑھایا اور رمضان کے دن سے روزے کی نیت بھی کرا دی. 11 بجے کرا دی. اب وہ سارا دن نو مسلم بیچارہ صبح سے لے کے شام تو روزہ رکھا. شام میں اس کو اثر پڑھوائی, مغرب پڑھوائی, افطار کروایا. افطار سے فارغ ہو کے بیٹھا تھا, عشاء پڑھوائی, اس کے بعد تراویح پڑھوائی. تراویح سے آگے تھوڑا سویا تو بھی اٹھا دیا کہ اب تہجد بھی پڑھو اور پھر فجر بھی پڑھو, پھر روزے کی نیت بھی کرو. تو اس ہندو نے کہا کہ میاں جی دھرم تو تمہارا بہت اچھا ہے, مگر میرا بھگتا نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ چل سکوں, میں تو اپنے حال میں صحیح ہوں. یہ بات میاں نے خصوصی طور پہ سمجھائی کہ دیکھیے آنے والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے گا, رعایت کیجیے گا, بہت عرصے تک درگزر بھی کیجیے گا, کیونکہ آنے والا گھروں سے نکل کر اگر آ گیا ہے تو اس پہ سخت قوانین لاگو نہیں کرنے, بہت سافٹلی. جب وہ چھت, اس کی چھت کے نیچے سارے رہ رہے ہیں اور سب کو لے کے چل رہا ہے, تو کیا ہمارے اندر یہ ضرورت نہیں پیدا ہو رہا کہ ہم لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے رعایت دے دیں تاکہ ان کے رائے خدا میں آنے کا جذبہ پیدا ہو جائے؟ ہونا تو یہی چاہیے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے, آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے معاملات کی مثال دھوئے کی سی ہے اور اللہ کے اہل اللہ کا تعلق نورانی اور روشنی کی طرح سے ہے, کیونکہ بچے ہمیشہ ہنستے ہیں, بچے ہمیشہ ہنستے ہیں اور بڑے جو ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں, ان پر غم کا بھی دور آتا ہے. تو بچے نہیں بنے رہنا ہے, بڑے ہونا ہے اور چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اس بات میں سب سے اہم بات کیا ہے, عقل حلال و صدق مقال. ہمارا کیا ہے, مومنان شان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ عقل حلال, حلال روزی اور سچی گفتگو. کوئی یہی مان لیتا ہوں, ایک لقمہ حرام کا اندر نہ جائے, ایک لقمہ جو میرا حق نہیں ہے میرے گلے سے نیچے نہ اترے, اور میری کوئی بات چاہے کاروباری ہو, معاشرتی ہو, رشتہ داریوں کی ہو, ملازمین کے ساتھ ہو, اس میں جھوٹ کا پہلو نہ ہو. جب یہ دو زاویے آ جائیں گے تو پھر مومنانہ شان پیدا ہوگی, اور جو مومنانہ شان پیدا ہوگی تو صحیح معنوں میں رجسٹریشن ہوگی. ابھی آصف کامران صاحب سے مجھے سنا رہے تھے پچھلی بار کا قصہ کہ کیا بناتے ہیں, انسان بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں؟ شکل سے گرب صورت آدمی انسان بدے, اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا احمد و ابو جہل ہم یکساں شدے. ابو جہل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایک ہو جاتے. شکل سے آدمی انسان نہیں بلکہ عمل سے آدمی انسان ہے, اور عمل کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ عمل کی شروعات عقل حلال اور صدق مقال سے ہوگی. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہاں ہے, لا یدخل الجنت جسد غلی بالحرام, کہ جس کے جسم میں, جس کے وجود میں حرام کا ایک لقمہ بھی گیا,
وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس میں جنت حرام کر دی گئی ہے۔ ایک آئمہ میں سے ایک شخصیت اپنے بچے کو جس پہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، وہ چھوٹا تھا، شوق تھا بہت، ماں کو بھی تھا، اس کو بھی تھا، وہ لے کے تیار کر دیا، لے کے چلے گئے۔ جب لے کے مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ چھوٹے سے بچے نے ایک نمازی کے ٹھوکر ماری، پیر مارا۔ دیکھ نظر پڑ گئی، دیکھ لیا ٹھوکر ماری، بچے نے، چھوٹا بچہ ہے نمازی کو ٹھوکر مار رہا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، گھر آئے، پوچھا تم مجھے یاد کر کے بتاؤ ڈیورنگ پریگنینسی، حمل کے دوران تم نے کیا کیا کھایا تھا؟ میں نے کہا کیا کھایا تھا؟ جو آپ لاتے ہیں بس وہی کھاتے ہیں، اور کیا کھائیں گے؟ نہیں بہت یاد کر کے بتاؤ۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ پڑوس کے گھر سے کوئی کھانا آیا تھا، وہ میں نے چکھا تھا، ان بزرگوں نے فرمایا کہ میں نے وہ دیکھا ہے۔ یہ خانقاہ کی نشست ہے، یہ خانقاہ کی نشست ہے، یہ تربیت کی نشست ہے، اپنے احوال کو سنوارنے کی نشست ہے، اپنے آس پاس کے ماحول کو روشن کرنے کی نشست ہے۔ وہ میں نے لقمہ جو تم نے پڑوس سے آج کھایا تھا، وہ لقمہ حرام تھا، میں نے آج دیکھا۔ کوئی کھڈی پہ لوگ کپڑا بنتے ہیں، سفید کپڑا بن رہا ہے، اب کالا یا ریڈ کلر کا اگر کوئی دھاگا بیچ میں آ گیا تو وہ آ جاتا ہے نا، آ جاتا ہے نا سفید میں۔ آپ کو سفید کپڑے میں ایک کالے کپڑے کی لکیر نظر آئی تھی، اس لیے آئی تھی کہ وہ آ گئی تھی اپنے احوال کو، اپنے معاملہ۔ لیکن دوستو یہاں کثرت کی اہمیت نہیں ہے، یہ کچھ چند نفوس بھی اگر حقیقت کو سمجھ جائیں تو یہ ایک ہزار پر بھاری ہے، ایک ہزاروں پر بھاری ہے۔ کیونکہ جو اونچی پوڑی پر جو زینے کے اوپر کی منزل پر ہوتا ہے وہ بہرحال نیچے والوں سے بہتر مقام پر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے، آپ منزل طے کرتے جائیں گے، تو وہ ذات جو نقطہ نواز ہے، وہ ذات جو کیا ہے، نقطہ نواز ہے، چھوٹی سی بھی کوئی ایک کسی کی نیکی ہے تو وہ ضائع نہیں کرتا ہے، اس انداز میں ہم سے محبت کرتا ہے۔ درود حکمت سور الفی تن خدا بے اول داداس از محض عطا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بغیر کسی غرض کے ہمیں صبح سے لے کے شام تک دیتا رہتا ہے۔ ہمیں وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہیں اور اعتدال کا راستہ جو ہے ذہن میں رکھنا ہے۔ دن کے بعد رات اس لیے آتی ہے کہ لوگ سو جائیں، آرام کر لیں، اور آرام کرنے کے بعد دوبارہ اپنے معاملات میں مشغول ہو جائیں۔ اگر دن کے بعد رات نہ آتی اور دن ہی دن رہتا تو بہت سے لوگ کمانے کے شوق میں برباد ہو جاتے، ریسٹ ہی نہیں کرتے۔ میں ہرس بڑھ جاتی نا، کیونکہ اگلے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہرس اتنی بڑھ جاتی، کماتی رہتی اور کما کے اپنی عمریں کم کر لیتے۔ یہ تو خدا کی مصلحت یہ ہے کہ تمہیں ریسٹ بھی دیتا ہے، ورنہ بہت سے ایسے کردار ہیں ان کا منافع کمانے کے شوق میں اگر رات نہ آتی تو 24 گھنٹے کام کر کے اپنی عمریں گھٹا لیتے، مشکل میں آتے۔ وہ غفور رحیم ذات تمہیں یہاں بھی تم پر نواز رہی ہے۔ رات آتی ہے تو تم بے خبر ہو کے سو جاتے ہو، تم اس لیے سو جاتے ہو کہ دوبارہ تمہارے حصے میں در الہی نمگو یا شرعی حکیم غیب و فخر العالمی۔ اسی طرح سے حکیم سنائی ایک بہت بڑا نام ہے۔ محمود غزنوی کے زمانے میں مثنوی شریف کی شروعات ہوئی اور حکیم سنائی نے الہی نامہ، محبت نامہ اور اس قسم کی مثنویاں لکھی۔ مولانا حوالہ یہ جو بات میں تم سے کر رہا ہوں، یہی بات حکیم سنائی نے بھی اپنی مثنوی شریف میں کی ہے، تاکہ تم جو ہے اعتدال کا راستہ اختیار کرو اور اللہ سے تعلق کے لیے اپنے معاملات پر اثر نو غور کرو۔ یہاں تک کہ بات کہاں سے چلی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جرمین آ گئے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کے بعد ہارون جو ہے جرمین کے رب کی تعریف و توصیف اور اس کی نوازشات ہمیں سنا رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، واپس پلٹ کر وہیں آتے ہیں۔ کیونکہ مریم مسترک شد یک زمان ہم چنو جل زمین آماہیاں، کہ مچھلی مریم اس کیفیت کے بعد زمین پر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی کہ یہ کون نوباری جسے میں جانتی نہیں، میرے سامنے ایسے نمودار ہو گیا ہے، ایسے نمودار ہو گیا۔ یہ ہمیں گود وہ زبولا نور پھوک آز لبت می شد پیاپی بر سماک۔ حضرت مریم نے اللہ کی پناہ طلب کی۔ جو نے جواب دیا جس کی تم پناہ طلب کر رہی ہو، مانگ اسی کی طرف سے تم کو بھیجا۔
کہاں سے گواہ چلے گی؟ وہاں سے دوبارہ یہاں آ گئی کہ جن کی تم اللہ سے اس کیفیت میں مجھے دیکھ کر مدد طلب کر رہی ہو، اسی نے تو تمہارے پاس مجھے بیٹا دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ، اسی رب نے مجھے تمہارے پاس، تم کے لاہور جو پڑھ کر قوت اللہ سے طلب کر رہی ہو، اسی رب نے مجھے بھیجا ہے۔ اور مولانا یہاں فرماتے ہیں جو زمین جب کیونکہ نوری مخلوق فرشتے ہیں نا، فرشتے ہیں، تو وہ جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کے دہن مبارک سے نور نکل کر آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ، زمین کی گفتگو این ہمیں گفتگو زبالا نور پاک از لبش میشد پیاپے بر سما، کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی گفتگو نور کی طرح آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ مریمہ بنگر کے نقش مشکلین، ہم حلو ہم خلول اندر دلین، چو خیال در دلت آمد نشید، ہر کجا کے می گریزی با تو هست، ہی بگو لاحول امرازادم، من ز لاحول ہی طرف افتادم۔ تو مجھے دیکھ کر لاحول پڑھ رہی ہو، میں لاحول کی طرف سے آیا ہوں، میں اس کی طرف سے آیا ہوں جس کی تم طاقت، جس کی طاقت پناہ طلب کر رہی ہو، میں اسی کی طرف سے تمہاری جانب تمہیں بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ دن میں رکھیے گا، شروع سے بات ہو رہی تھی بغیر موسم کے پھل کے لائے جا رہے ہیں، خاص طرح سے مریم کو پالا جا رہا ہے، اس کے بعد زمین کو بیچ کر بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ وہ بیٹا کون ہے؟ انسانیت کے لیے چیلنج ہے، عیسیٰ ابن مریم کی ذات مبارکہ، جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے لباس بشریت میں بھیجا، بغیر باپ۔ مرد نے، کسی مرد نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو ٹچ نہیں کیا۔ زمین کی جانب اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے۔ ہم یہ میاں بیوی کے رشتے کو جانتے ہیں، بس نر و مادہ کے رشتے کو جانتے ہیں، ہم اتنے محدود سوچ کے لوگ ہیں۔ اللہ یہاں بھی چلے فرشتہ آیا تھا، حضرت صالح کی قوم کے پاس تو اونٹی چٹان سے اللہ نکال دی، وہاں کیا آیا تھا؟ چٹان سے دھماکے کے ساتھ ایک اونٹی برآمد، جسے ناقۃ اللہ قرآن کہتا ہے، اللہ کی اونٹی قرآن کہتا ہے، وہاں تو یہ بھی نہیں تھا۔ اپنے رب کو پہچاننے کا مرحلہ ہے، اپنے رب سے تعلق میں آنے کا مرحلہ ہے، اپنے رب سے محبت کرنے کا وقت کا معاملہ ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ چٹان سے اونٹنی کو نکالتا ہے اور بغیر باپ کے عیسیٰ ابن مریم کو لباس وجود میں، لباس بشریت میں لاتا ہے۔ جسٹ ٹرائی ٹو امیجن، میں ایک میسج دے رہا ہوں آپ کو، کتنی روحانیت ہوگی حضرت عیسیٰ السلام کے اندر، کتنی اور کتنی بشریت ہوگی، کتنی روحانیت۔ جب جبرائیل نے یہ پروسیس جبرائیل کے ذریعے اللہ کی طرف سے امر ربی کے تحت حضرت مریم سلام اللہ علیہ پریگننٹ ہو گئی بغیر مرد کے ہاتھ لگائے، تو اس بچے میں روحانیت کی طرح کی ہوگی اور نورانیت کی طرح کی ہوگی۔ انسانیت سمجھ سکتی ہے اس کو، آج کی انسانیت بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتی۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ ناصریہ علاقہ تھا جہاں پہ آپ رہتے تھے، حضرت مریم حضرت عیسیٰ صاحب، اور آپ کا نورانی وجود آل عمران کا مضمون بیان کر رہا ہے۔ ایسا تھا کہ جب بشریت کے لباس میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دنیاوی تمام ضروریات سے فارغ ہیں، ایک پیالہ ساتھ ہوتا تھا اور ایک کنگا ساتھ ہوتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ جو ایسے پانی پی رہا ہے تو پیالہ بھی توڑ دیا، اگلی بار دیکھا کہ ایسے کنگھی اپنی انگلیوں سے کر رہا ہے کہ کنگھی بھی فارغ کر دی، کنگھی بھی فارغ کر دی، بس صحیح ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ پتھر رکھیے دنیا سر کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، پاک میں لیٹے ہوئے، ابلیس آئے کھڑا ہو گیا، کہنے لگے دنیا کا مال میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، یہ پتھر آپ چھوڑ دیں، فوراً سب سے ہٹا دیں۔ میں ہٹا دیا۔ یہ دنیا کس کی جگہ ہے؟ ابلیس کی جگہ ہے، اور ابلیس کے پیروکاروں کی جگہ ہے۔ انبیاء کے لیے، اہل اللہ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پتھر بھی ہٹا دیا۔ جس حمام میں آپ غسل فرماتے، زمانہ قدیم میں، ان کے زمانہ جدید کچھ 100 سال پہلے بھی معاملہ تھا، روم میں اور مصر میں اور اس علاقے میں، یورپ کے علاقوں میں، کہ حمام جو باہر ہوتے تھے اور مرد و خواتین کے الگ ہوتے تھے، اور حمام میں غسل کیا جاتا تھا، انتظام سارا ہوتا تھا۔ تو عیسیٰ ابن مریم جس حمام، لطافت کی بات ہو رہی ہے، کس حد ان کے اندر نورانی اور لطافت ہوگی کہ جس حمام میں عیسیٰ ابن مریم غسل فرماتے،
उस हमाम से मोरियों आपके जिस्म का पानी टच करता और मोरियों से बाहर आता, तो वहाँ जुज़ाम वाले मादरदार अंधे जो माँ के पेट से अंधे पैदा हुए और बर्थ वाले वहाँ बैठ जाते, उन मोरियों से नालियों से आने वाले पानी को उठा के जहाँ लगाते वहीं सही हो जाते। जुज़ाम वालों की उंगलियां सही हो जाती, बर्थ वालों के धब्बे साफ हो जाते, जो अंधे पैदा माँ के पेट से हुए थे जब लगाते सही हो जाते। उस दौर के सारे बड़े बड़े हुक्मा हैरान हो गए, हमारे इल्म की इंतहा नबी की इब्तिदा, हमारे इल्म की इंतहा और नबी की इब्तिदा। जो अल्लाह से जुड़ जाते हैं फिर उनका मामला ऐसा होता है, हम तू हमीमी गरीब पनाहे आज मन बेहब मन गोरीदा पनाहम दार सबब। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि तुम जो मदद तलब लाहौल पढ़ रही हो मुझे देखकर, मैं तुम्हें एक बेटा अल्लाह की तरफ से देने के लिए, खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा गया हूँ, मुझसे गुरेज़ा ना हो। मरियम अपनी फिक्र की इंतहा की बुलंदी के मुताबिक उनसे गुरेज कर रही थी और अल्लाह की पनाह आफते नब्बत बतर अज़ना शना। आज की गुफ्तगू का आखिरी शेर मैं अपने वो पूरा कर चुका हूँ वक्त की। आफते नब्बत बतर अज़ना शना। हजरत मरियम ने हजरत इब्राहीम को नहीं पहचाना। यहाँ फरमाते हैं आफत नबत बतर अज़ना शनाख्त। सबसे बड़ी आफत ये है कि तुम्हारे अंदर शनाख्त नहीं पैदा हो। क्या पैदा हो? शनाख्त पैदा करना आपका काम है। इंस्ट्रूमेंट और एक्सेसरीज खुदा ने आपको दे दिया, देखने की ताकत दे दी, सुनने की ताकत दे दी, बोलने की ताकत दे, सारी एक्सेसरीज आपके इंस्टॉल हो के आपको मिली, अब उसी तरह इस्तेमाल करना है, अपग्रेड नहीं कर रहे। शनाख्त कैसे पैदा होगी? क्योंकि आफत नबत बतर अज़ना शनाख्त तू बरियो नज़ानी इश्क मौत। इसी वजह से तुम्हारे अंदर नाशनाख्ती की वजह से मौलाना मुख्तलिफ वादियों से गुजार कर असल मंजिल पर लाते हैं। और ये शेर जैसे आज ही के लिए है कि आज का मामला ये है कि लोग हक को नहीं पहचानते, लोग अल्लाह को नहीं पहचानते, लोग अल्लाह के दोस्तों को नहीं पहचानते। मरियम सलाम अल्लाह अलैहा के हयात मुबारका से वाक़े को मौलाना हमारे और आपके लिए पेश कर रहे हैं। अगर मरियम सलाम अल्लाह अलैहा हज़रत इब्राहीम को पहचान लेती तो इतने सारे मामला नहीं होते। वो आते मेजबानी करती और बात मुकम्मल हो जाती कि जो डर खौफ पैदा हुआ नाशनाख्ती की वजह से हुआ, नाशनाख्ती की वजह से हुआ। तो मौलाना फरमाते हैं कि सबसे बड़ी मुश्किल नाशनाख्ती है। अगर तुम्हारे अंदर शनाख्त पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर पहचान पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह के दोस्तों से ताल्लुक पैदा करने का शऊर पैदा हो जाए, तुम्हें हक को हक देखने और बातिल को बातिल देखने का जज्बा पैदा हो जाए, तुम्हारी नजर के अंदर वो वसत पैदा हो जाए। इसीलिए अहलुल्लाह मैं अक्सर महफिलों में पहले भी इसका इज़हार कर चुका हूँ। कौन सी दुआ करनी है मेरे बच्चे जानते हैं? अल्लाहुम्मा अरीनल हक़ाइक़िल अशियाई कमा हिया। जब आप तवील अरसे तक इसकी रियाजत करेंगे तो आपकी वो डिवाइस एक्टिव हो जाएगी। कौन सी डिवाइस? जो साइलेंट है। 800 ट्रिलियन सेल है ह्यूमन सिस्टम के अंदर, 800 ट्रिलियन सेल साइलेंट है सारे। 30 to 40 यूज करते हैं, 30 to 40 जेंट्स 30 to 40 यूज करते हैं, इससे और यूज नहीं करते। जबकि 800 ट्रिलियन सेल है। जब भी कहा मन रब बहुत, जो खुद को पहचानेगा वो रब को पहचानेगा। जब इसका वजीफा किया जाएगा तवील अरसे तक खुशो खुजू से अल्लाहुम्मा ऐ मेरे रब अरीनल दिखा मुझे हक़ाइक़िल हकीकत कमा हिया, चीजों की हकीकत मुझे दिखा जैसी कि वो है। जब ये सिस्टम ऑन हो जाएगा, ऑन करना पड़ेगा, अलग होके बैठना पड़ेगा, अपने माल में से हिस्सा निकालना पड़ेगा, गरीबों के सर पे हाथ रखना पड़ेगा, बेवा यतीमों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये अमल मुसल्ले पर भी करना पड़ेगा और अमल में भी करना पड़ेगा। जब ये करेंगे तो क्या होगा? वो डिवाइस एक्टिव होगी, वरना साइलेंट रहेगा। ह्यूमन सिस्टम के अंदर एक ग्लैंड है जिसे एंडोर्फिन ग्लैंड कहते हैं, साइंसी ज़बान में एंडोर्फिन कहते हैं। एंडोर्फिन ग्लैंड ये काम करता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप वर्जिश करते हैं, जब आप तैराकी करते हैं, जब आप घुड़सवारी करते हैं, तो वो उसमें से ऐसा मादा खारिज होता है जो पैनाडोल जैसा डाला करता है।
जब लोग कहते हैं ना कि यार आज वॉक करके आया, बड़ा मजा आया, नींद अच्छी आई, या साहब हमने उस दिन काम किया ना सबसे मिलके, रात को बहुत अच्छी नींद आई, तो कैसे आई? कि जैसे हम बिस्तर पर गए उस रब ने एंडोर्फिन को एक्टिव कर दिया। थकन के बाद एंडोर्फिन सिक्रीट करेगा ना नहीं करेगा? सारी जिंदगी खाना खाता रहेगा, आपके जिस्म से लेकर आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। मेडिकल साइंस ये कहती है कि एंडोर्फिन मैकेनिज्म जब एक्टिव होगा, जब आप तैराकी करेंगे, जब आप वॉक करेंगे, जब आप स्विमिंग करेंगे, जब आप घोड़सवारी करेंगे, तो वो एक्टिव हो जाएगा। फिर आप क्या देगा? वो सुकून देगा। जब एंडोर्फिन से सुकून लेने के लिए इतनी मेहनत करनी है, तो उस डिवाइस को एक्टिव करने कितनी मेहनत करनी है? कितनी मेहनत करनी है? जैसे वो डिवाइस एक्टिव हो जाएगी तो हक हक नजर आएगा, बातिल बातिल नजर आएगा, झूठा झूठा नजर आएगा, बरगजीदा बरगजीदा नजर आएगा, बुजुर्ग बुजुर्ग नजर आएगा। फिर क्या होगा? हमें अदब पैदा हो जाएगा, हम चीजों को पहचानने जैसे हो जाएंगे। और जैसे ही पहचानने वाले हो जाएंगे तो मैं अगर पंजाबी में कहूँ कि एक पौड़ी ऊपर चले जाएंगे, इसमें क्या हर्ज है? जो एक पौड़ी ऊपर चले जाते हैं, खुदा उनकी हिफाजत करता है, खुदा उनकी हिफाजत करता है। वो कैसे छोड़ सकता है? वो कैसे छोड़ सकता है जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है? हम चनील से चुनीले मीराबाद चूर के फिरौनम बर्मा खोशेवर ओ हमी गोयर इमन आबम इमीर यूसुफम गुरगे रतु अज अमहद ए पर सतीर। अब तुम्हारी बागियाना फितरत पूरी जिंदगी जेनेटिक कोड, बहुत सब बात कर रहा हूँ, नाराज नहीं होइएगा मुझसे। नस्ल दर नस्ल की जमू का जमूद है ये, इलाकों में भी नजर आ रहा है, मोहल्लों में भी नजर आ रहा है, खानदानों में भी नजर आ रहा है, जो नस्ल दर नस्ल का जमूद है। कैसे निकलेंगे इस जमूद से? कैसे निकलेंगे भाई? वो हमारे बनारस में फुप्पा थे, वो पूरा गांव से डरता था। मैं अक्सर कहता हूँ, पढ़ता हूँ, वही कहता हूँ, अपने मन से भी नहीं कहता। ये साहब थे बनारस में, पूरा खानदान उनसे डरता था, पूरा गांव भी डरता था। तो यहाँ अब आगे पान में आया कि वो तो जालिम तरीन बनता होगा वो माशरे का, जिसे लोग डरते थे। क्योंकि कमाल की बात तो ना हुई ना, और हम कमाल समझ के उसको बता रहे हैं कि मेरे फुप्पा और मेरे चचा का इतना रोग है इलाके में, बन रहा है कि वो खुद भी जहन्नम में जाएंगे और फुप्पा चचा कहने वाले भी नहीं जाएंगे। क्या खुदा को तकब्बुर पसंद है? खुदा को गुरूर पसंद है? खुदा को वो कहते हैं अब तुम्हें इख्तियार दिया है, तुम फिरौन बन जाओ या यूसुफ बन जाओ। खुदा ने तुम्हें इख्तियार पूरा दिया, अपनी जिंदगी को जहां से जागे वहीं से सवेरा है, जहां से जागे वहीं से सवेरा है। अब इख्तियार खुदा ने तुम्हें दिया, तुम फिरौन बन जाओ या यूसुफ बन जाओ, यूसुफ बन जाओ या भेड़िया बन जाओ। इसका भाइयों ने कहा कि यूसुफ की भेड़िया निकाली। किसी भेड़िए में जुर्रत नहीं है, किसी भेड़िए में जुर्रत नहीं है, चाहे वो 4 पैरों वाला भेड़िया हो, 2 पैरों वाला भेड़िया हो, उसमें जुर्रत नहीं है कि अल्लाह के दोस्तों को नुकसान पहुंचा सके। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वसक़लैन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वसक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा
شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی ایسا ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر ایسا ہدیہ سر جذب تمہارا لے کر جام ہو سوختا جانیے ویسے قرنی جام ہو سوختا جانیے ویسے قرنی اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع وہب لنا فی مدینتہ قرارا بإیمانا ودفن بالبقی پروردگار عالم تیرے چند عاجز بندے اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے اور تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے شب جمعہ کے ان ساعتوں میں خانقاہ مولا روم میں حاضر ہیں
یا اللہ ان کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ اصل سے تا وقت ہی جو کچھ بھی پڑھا گیا، بیان کیا گیا، یا اللہ ذکر کیا گیا، مراقبہ کیا گیا، تیری بارگاہ میں تجھے بابرکت ناموں سے تجھے پکارا گیا، پروردگار عالم یا اللہ ان تمام کی حاضری کو اپنی شان رحیمی کے مطابق قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام کی حاضری کو اپنی شان رحیمی کے مطابق قبول فرما۔ یا اللہ غلطیوں کو تائیوں کو درگزر اور معاف فرماتے ہوئے ان تمام اعمال کا ثواب اس حاضری اور تبرک اور مہادر کا ثواب آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں حجتاً و توبتاً ہم تمام کی جانب سے قبول فرما۔ اسلام کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما۔ تمام انبیاء ماسابق ارواح مقدسہ بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم السلام کی روح پاک کو اس کا ثواب نہ کرتے ہیں اللہ قبول فرما۔ تمام اہل بیت اطہار بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک اس کا ثواب نہ کرتے ہیں اللہ قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام و صحابیات بالخصوص خلفائے راشدین کے درجات کو بلند فرما۔ حضرت حمزہ کے درجات کو بلند فرما۔ حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما۔ شہداء کربلا کی درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں اللہ قبول فرما۔ یا اللہ تمامی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین کل مومن مومنات مسلمین و مسلمات چار خاندان 14 خانوادوں کے سلاسل کے تمامی بزرگان اعظام کی درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں اللہ قبول فرما۔ اللہ بالخصوص بالتخصیص حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد و امجاد و بالخصوص آپ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں اللہ قبول فرما۔ جامعہ دورہ ساکن بقی شریف رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کی بلند فرما۔ یا اللہ شرکائے مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری عاجزانہ دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کلی سے سرفراز فرما۔ جناب عدنان صاحب کے والد کی صحت کی دعا کر رہے ہیں، قمر احمد قریشی صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ محمودہ بیگم عالیہ امام اسلام الہی صاحب کی صحت و تندرستی کے لیے پروردگار عالم ان عاجزوں کی جانب سے درخواست کو قبول فرما اور یا صحت و سلامتی سے سرفراز فرما۔ یا اللہ ہمارے مدرسے پر اپنا خصوصی فضل فرما، اس علاقے کے بچوں پر اپنا خصوصی فضل فرما، اس علاقے کے رہنے والے بود و باش اختیار کرنے والوں پر خصوصی فضل فرما۔ یا اللہ یہاں کی رحمتوں اور برکتوں میں اضافہ فرما۔ تمامی شرکائے مجلس کو یا اللہ اپنے شان رحیمی کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ جو جس خیال سے یہاں پر آیا ہے یہاں سے لوٹنے سے پہلے آسانیاں پیدا فرما، یہاں سے لوٹنے سے پہلے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمت و استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہم خیال دوستوں کی ہمیں معیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم خیال و ہم مزاج لوگوں سے ہماری مدد فرما۔ یا اللہ جو جن کے ذہن نہیں مل رہے انہیں دور فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عاجزی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما، ہمارے نوجوان ساتھیوں کی کاوشوں کو افضل مضاعف اجر عظیم عطا فرما۔ ہماری نوجوانوں کی زبان کی گراہوں کو کھول کر ان کو بلند پروازی اور کشادہ دلی عطا فرما، بلند پروازی اور کشادہ دلی عطا فرما۔ یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ یا اللہ اس پیغام کے فروغ کے حوالے سے ہماری عاجزانہ کوششوں کو قبول کرتے ہوئے آئندہ کے لیے آسانی پیدا فرما۔ جہال کرم بارمن درویش نگار برحال من خستہ و دل نیش نگار ہر چند نملائے سے بخشائش تو برمان من گر پر کرم خیش نگار تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر و رہوئے من قدیر گر تمہیں بینی حساب ہم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بن بغیر اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد والی وصحبہ والی بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ربیع الاول کا نوری مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ربیع کی تمامی نشستوں میں مثنوی شریف سے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بیان کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہر سال کی طرح سے سال ہر سال سے ہمارا معمول ہے کہ ربیع الاول میں ہمارے طائفہ رومی کے خواتین کی میلاد شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے،
सीरत पर गुफ्तगू और नाज़खानी की महफिल होती है। इंशाअल्लाह 31 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता असर से ताबस्त मुनासिब हमारे सिलसिले की ख़वातीन का महफिल मिलाद इसी मकाम पर होगा। असहाब साथ आ सकते हैं ज़ाहिर लाने के लिए, और मर्दों का किरदार सिर्फ बाहर का रहेगा, हम मिल बैठेंगे और ख़वातीन का मिलाद का सिलसिला होगा, एहतमाम होगा। अल्लाह ताला हमारी काविशों कोशिशों को कबूल करे और हमारी तरबियत का जो मिशन हम लेकर चले हैं, अल्लाह ताला हर दी नफ़ पर अपना खुसूसी फजल फरमाते हुए हमें यहाँ से कुछ लेकर जाने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमईन। फ़कीर जो है हर जुमे के दिन सारा दिन यहाँ पर होता है। हमारे अहबाब में से जो जिस हवाले से भी मुलाकात करना चाहें मुलाकात कर सकते हैं। सिस्टम को फ़रोग़ देने के लिए और इस तालीमात को फैलाने के लिए नाम दरम कदम सुखने जो खिदमत हमसे अदा हो सकती हैं और हमारे रफ़क़ा से अदा हो सकती हैं, हम अदा कर रहे हैं। वला कुल्ल शैइन क़दीर ज़ात, यकीनी तौर पर हमें इस बात का कामिल यकीन है कि वो फजल फरमाएगा और इस चिराग से चिराग जलता जाएगा, माहौल में रोशनी बढ़ती जाएगी और ताला हमारे हाल पर खुसूसी फजल फरमाएगा। इस बात के यकीन के साथ ये मिशन और ये मामला हम जो लेकर चल रहे हैं, अल्लाह ताला हम तमाम का हामी नाज़िर हो। जज़ाकुमुल्लाह।